حضرت علامہ مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمہ اللہ، آپ نے بہت سی کتابیں تصانیف فرمائی ہیں، تو ان کو سیوطی زمانہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امام جو سیوطی ہیں ان کا نام بطور ضرب المثل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں جو ہے وہ تصنیف فرمائی۔ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق جو ہے 6 رسالے جو ہے وہ تحریر فرمائے، ان کے ایمان کے متعلق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق بعض لوگ عجیب و غریب تبصرے کرتے ہیں ان کے ایمان اور عدم ایمان کے حوالے سے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی امام اعظم نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں لکھا مات علی الکفر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا، تو اس حوالے سے کیا وضاحت ہے؟ سب سے پہلے یہاں 2 باتیں میں ذکر کروں گا، 2 طرح سے کلام کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر دلائل، اور دوسرا جو امام اعظم کی کتاب الفقہ الاکبر کے حوالے سے جو عبارت ہے اس حوالے سے کلام کروں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین نورین رضی اللہ تعالی عنہما وہ علماء اہل سنت کے جمع غفیر کے نزدیک جو ہے وہ نہ صرف موحد تھے، یعنی اللہ کی توحید کے قائل تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں جو حدیث موضوع بھی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد ان کو کلمہ پڑھایا اور اپنی امت کے اندر آپ نے شامل فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوا۔ صلب جو ہے مرد کی جو پیٹھ ہوتی ہے جہاں سے مادہ تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے اس کو صلب کہتے ہیں، رحم جو ماں کی جو ہے وہ بچے دانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا میں پاکیزہ رحموں سے پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ ہمیشہ پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتا رہا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، ارشاد فرمایا کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہیں، تو ناپاک ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور مبارک ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما تک جو پہنچا ہے وہ پاکیزہ رحموں سے اور پاکیزہ پیٹھوں کے ذریعے جو ہے وہ پہنچا ہے۔ تو اسی طرح اس میں شرک کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے والد گرامی تو اس وقت دنیا سے تشریف لے گئے کہ جب آپ بھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں تھے، اور اسی طرح آپ کے والدہ محترمہ جو ہے دنیا سے اس وقت تشریف لے گئی کہ جب آپ کی عمر 6 سال تھی۔ تو گویا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کا بعد کا دور ان کو ملا ہی نہیں ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے قبل عرب میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم علیہ السلام عرب کے لیے نبی بن کے تشریف لائے۔ ویسے تو آپ تمام انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے، ساری دنیا کے لیے آپ نبی بن کر آئے، لیکن اس علاقے میں آپ تشریف آئے، عرب کے علاقے میں آپ کی جلوہ گری ہوئی، تو اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں اس سے پہلے کوئی اور نبی یہاں نہیں تھے۔ اس سے پہلے جو دور تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ تو 2 نبیوں کے درمیان جو ہے جو وقت ہوتا ہے جس میں پچھلے نبی کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ مٹ گئی ہوتی ہیں، تو اکثر طور پر لوگوں کے پاس وہ تعلیمات نہیں ہوتی، تو ایسے زمانے کو جو ہے فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے، زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو وقفے کا جو زمانہ ہوتا ہے تو ایسے دور کے اندر فقط اللہ کی توحید کا ہی اقرار کر لینا کافی ہے، کیونکہ ان تک نبوت کے احوال پہنچے نہیں ہوتے۔ لیکن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین نے نہ بت پرستی کی، نہ کبھی بتوں کے آگے سجدہ کیا، تو وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ تو اتنا ہی اتنی بات ہی کافی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین اوپر تک جتنے بھی افراد تھے وہ سارے کے سارے موحد تھے۔ تو جو انبیاء کے دور پاتے رہے ان پر ایمان لاتے رہے، ان میں جو نبی تھے وہ نبی تھے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر ان سے اوپر جو بھی نسب ہے اس میں بھی جو انبیاء تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے والدین اس زمانے کے اندر تھے کہ اس وقت تک وہاں نبوت کا پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، وہاں پر فقط پھر توحید ہی کافی تھی، اقرار رسالت وہاں جو ہے وہ ضروری نہیں تھا۔ تو یہ بات ان کی نجات کے لیے کافی ہے، ان کے ایمان کے لیے کافی ہے، ان کے مواحد ہونے کے لیے کافی ہے۔
پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زندہ فرمایا اور اپنی امت میں ان کو شامل فرمایا اور ان کو صحابیت کا جو ہے وہ شرف عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ یہ اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے مفسر اور اتنے بڑے مصنف ہیں کہ جن کو ابن القطب جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے جب ان کی پیدائش ہوئی، جب یہ پیدا ہوئے تو کتابوں کے درمیان ہی پیدا ہوئے، اس وجہ سے ان کو ابن القطب کہا جاتا ہے۔ ان کے والد گرامی بہت بڑے عالم دین تھے، اور امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ کا نام بطور حجت دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی اگر کسی شخص نے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہوں تو اس کو سیوطی زمانہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں حضرت علامہ مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمہ اللہ، آپ نے بہت سی کتابیں تصانیف فرمائی ہیں تو ان کو سیوطی زمانہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امام جو سیوطی ہیں ان کا نام بطور ضرب المثل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں جو ہے وہ تصنیف فرمائی۔ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق جو ہے 6 رسالے جو ہے وہ تحریر فرمائے ان کے ایمان کے متعلق، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے اوپر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 6 رسالے امام جلال الدین سیوطی نے لکھے اور اس میں جو دلائل نقل کیے، فرمایا اگر وہ پہاڑ پر بھی رکھ دیے جائیں تو وہ پہاڑ بھی جو ہے وہ چورا ہو جائیں۔ ایسے زبردست اور ایسے مضبوط دلائل کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کو ثابت کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو اہل ایمان سے ہونا جو ہے وہ ثابت کیا کہ وہ اہل ایمان میں سے تھے، ہرگز ان پر کفر کی تہمت نہیں تھی۔ اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے 6 رسالوں کا خلاصہ جو کیا ہے، جو زبدہ کیا، جو مکھن نکالا ہے، وہ اپنے ایک رسالے میں شمول الاسلام آبائل کرام کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ اس میں آپ کے جو دلائل قائم کیے تو اس پر جو ہے آپ نے مزید جو ہے وہ دلائل قائم کیے اور 6 رسالوں کا خلاصہ تحریر فرمایا۔ تو بہرحال ہمارے جو علماء ہیں اس بارے میں جو کلام کرے تو اس کے حوالے سے ان کے بہت سخت تعلیمات ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس معاملے میں اپنی زبان کو جو ہے وہ لگام دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ امام اعظم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں یہ بات لکھی کہ مات علی الکفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہے وہ ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ تو اب اصل میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مختلف نسخے ہیں ایک کتاب کے، تو اصل نسخے تک جب آپ اس کی رسائی کریں گے تو اصل نسخوں میں بلکہ جو اکثریت نسخے ہیں ان میں یہی بات ہے ما مات علی الکفر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت نہیں ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کسی ایک نسخے میں کاتب کی لفظی غلطی ہوئی، کاتب نے لفظ ماں جو ہے وہ نہیں لکھا، ماں لفظ کاتب کی غلطی تھی، تو وہ کاتب کی غلطی تھی تو وہ اس نے لکھ دیا۔ تو اب یہ ایک شخص نے پڑھا اور کہنا شروع کر دیا، لو جی امام اعظم نے یہ بات لکھی، امام اعظم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے یہ کہہ دیا مات علی الکفر۔ تو اصل میں آپ کو نسخوں کا جو ہے وہ لحاظ کرنا ہوتا ہے کہ اس نسخے میں یہ بات ہے، اس نسخے میں یہ بات ہے، دوسرے نسخے میں یہ بات ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کتاب دیکھی اور ایک نسخہ دیکھا اور چھوڑ ڈالنا شروع کر دیا امام اعظم نے یہ بات لکھی، تو یہ بات جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور اصول بھی یہی ہے اذا جال احتمال باطل الاستدلال، جب اتنے احتمالات باقی ہیں، جب اتنی باریکیاں باقی ہیں تو پھر امام اعظم کی طرف تم نسبت جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہو؟ تو یہ آپ کی نسبت ہی کمزور ہے۔ ہمیں آپ کی نسبت کے دعوے پر جو ہے وہ دلیل چاہیے کہ آپ کیا یہ بات ثابت کریں کہ کیا دنیا کے ہر نسخے میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے مات علی الکفر، پھر تو آپ کی بات پختہ ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے، جو صدیوں پرانے جو نسخے ہیں ان میں یہ بات موجود ہے ما مات علی الکفر، اور یہی جو ہے وہ عبارت کا اسلوب ہے۔ اصل میں پیچھے بات ہو رہی تھی ماتا کافرن، کہ کسی شخص کے بارے میں کہا کہ وہ کفر پر مرا، وہ کافر ہو کر مرا، پھر آگے فرمایا ما مات علی الکفر، کہ حضور کے والدین کریمین وہ کفر پر دنیا سے نہیں گئے۔ تو یہ تقابل ہی بتا رہا ہے کہ یہاں لفظ ماں موجود ہے، تو یوں تقابل نہیں کیا جا سکتا جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ اندھوں کے شہر میں آئینہ بیچنے والی بات ہے۔ تو ایک فن کی، ایک جہاں کی نہ جانے کتنی جو ہے وہ باریکیاں ہوتی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا جو عوام ہے، جو کتب بینی نہیں کرتے، جو کتاب نہیں سمجھتے اور کتاب کی تقاضوں کو نہیں سمجھتے اور کتاب کی تحقیق کو نہیں سمجھتے اور کتاب کی تدوین کو نہیں سمجھتے، کتاب کے لکھے ہوئے کو نہیں سمجھتے، تو آپ کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ آپ بول رہے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی فلاں کتاب میں لکھا ہے، والا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اصل میں ان کے لیے یہ بات ہے کہ اصل میں اعتماد سب سے بڑھ کر چیز ہوتی ہے۔
तो आप देखें कि आप डॉक्टर पर एतमाद करते हैं किस वजह से, तो उसके पास डॉक्टर की डिग्री है। अगर उसके पास डिग्री ना हो तो आप उस पर एतमाद नहीं करते हैं। तो जो बंदा मुस्तनद जो आलिम है, मुस्तनद आलिम दीन जो है नहीं है, जिसको मखतूतात का पता नहीं है, जिसको नुस्खों का पता नहीं है, जिसके नुस्खों का तकाबुल का पता नहीं है, जिसको असल का पता नहीं है, तो ना जिसने जो है ना ही बाकायदा दीन पढ़ा है, वो एक आध किताब या एक आध किताब का तर्जुमा पढ़कर जो है बयान करना शुरू कर दे, जी फलां ने ये ऐसा लिखा। तो इसी तरह ही तो लोग जो है वो गुमराह होते हैं, इसी तरह तो लोग जो है गुमराही की राह पर आते हैं। तो फिर जो इल्म का, यानी उससे पूछा जाएगा ना, तुमने इल्म कहां से हासिल किया, तुम्हारे इल्म का माखज क्या है, तुम्हारा उस्ताद कौन सा था, उसका उस्ताद कौन सा है, तुमने बाकायदा किससे पढ़ा, क्या पढ़ा, बाकायदा दीन पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। तो ऐसे हर बंदा जो बैठकर इस तरह की बातें नहीं कर सकता। बल्कि आप देखें, एक शेख फरमाते हैं कि मैंने जो इमामा बांधा हुआ है, मेरे पास इस इमामे की भी सनद है, और क्योंकि जो है मुझे ये इमामा फलां ने पहनाया, उनको ये इमामा फलां ने पहनाया, उनको ये इमामा फलां ने पहनाया, तो मुझे मेरे पास तो इस बात की भी सनद है, तो फलां ने जो है वो मुझे इमामा पहनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सनद जो है वो मेरे पास है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के मुतल्लिक इस तरह की बातें करने से पहले जो है अपनी जुबान को जो है वो लगाम देना चाहिए।